یا مختلف قسم کے جانوروں کے ذریعے سے، جیسے کتے ہیں یا اسی طرح باز ہے، تو کیا ان کے ذریعے سے شکار کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، یہ جائز ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس حوالے سے جو فقہائے حنفیہ کا موقف ہے وہ واضح ہے کہ آپ کتے کے ذریعے سے شکار کر سکتے ہیں، لیکن کتا بھی وہ جو ٹرینڈ کتا ہو، جس کو عربی میں فقہائے کرام نے کلب معلم قرار دیا ہے۔ اس کی ٹریننگ کا ایک خاص طریقہ ہے، اور اس کو یوں ڈیفائن کیا گیا ہے کہ اگر کتے کو شکار کے پیچھے چھوڑا جائے، وہ جا کے شکار کو پکڑے، زخمی کرے، وہ پھر خود اس میں سے نہ کھائے اور مالک کے بلانے پہ واپس آ جائے، شکار پکڑ کے لے آئے۔ تو یہ خاص طریقہ ہے ٹرینڈ کا۔ بہرحال یہاں جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ کتے کے ذریعے سے شکار کرنا بالکل درست ہے اور حلال ہے، بشرطے کہ کتا ٹرینڈ ہو اور اس کو شکار پہ چھوڑا جائے اور شکار پکڑ کے وہ لے آئے، یا وہ اس میں سے خود نہ کھائے۔ بعض اوقات کتے جو ہے وہ اس میں سے خود کھانا شروع کر دیتے ہیں اور جانور مر جاتا ہے، تو باقی شرائط تو وہی ہوں گی جیسے ہم کوئی تیر کے ذریعے سے شکار کرتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ جب آپ کتے کو چھوڑیں تو اس وقت بسم اللہ پڑھ کے چھوڑیں، اور کتے کو آپ یعنی اس کو پیچھے شکار کے پیچھے بھگائیں تو بھاگ جائے، اور پھر وہ جا کے سیدھے شکار کو پکڑ لے۔ جب شکار کو پکڑ لیا، اب آپ جب شکار کے پاس پہنچیں گے، اگر تو وہ زندہ ہے تو آپ اس کو پراپر طریقے سے ذبح کر لیں گے، اور اگر آپ نے پہنچے اور تب تک وہ شکار مر گیا، یعنی اس میں ٹائم زیادہ نہیں گزرا، آپ فوراً پہنچ گیا لیکن شکار مر گیا، تو اب چونکہ کتا زخمی کرنے والا ہے، شکار کو زخمی کرتا ہے، پھر آپ چھوڑتے وقت بسم اللہ بھی پڑھتے ہیں، تو اب وہ شکار آپ کے لیے حلال ہوگا۔ ہاں، جہاں پہ کتے نے منہ لگایا ہے، کوئی جگہ کوئی ظاہر ہے وہ کتے کے منہ کے اندر نجاست ہوتی ہے، گندگی ہوتی ہے، تو اس چیز کو، اس جگہ کو آپ کاٹ کے باقی جانور کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، یہ درست ہے۔